الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. متفق عليه. حاضرین جمعہ، آج کے جمعے کے خطبے میں محبت رسول اور ہمارے اسلام اس عنوان پر گفتگو کی جائے گی. عنوان کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے صحابہ کرام کیسی محبت کرتے تھے، صحابہ کرام کا کیا طریقہ تھا. آج کے اس جمعے کے خطبے میں اس کو واضح کیا جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ ہمارے ایمان کا ایک بنیادی حصہ ہے، کیونکہ جس نبی پر ہم ایمان لائے، جس نبی کو ہم اپنا قائد اور اپنا رہبر اور اپنا رسول مانتے ہو، اس سے محبت کرنا ایک بنیادی فریضہ ہے. اور اس رسول سے محبت نہ کرنا یہ ایمان کا بہت بڑا خسارہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. کہا تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک کہ میں تمہارے والد، تمہاری اولاد اور دنیا جہاں کی تمام چیزوں سے بڑھ کر میں محبوب نہ بن جاؤں. یعنی تمہارے دلوں میں نبی کی جب سب سے زیادہ محبت نہ ہو، ماں باپ سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، بیوی بچے سے بڑھ کر، دنیا جہاں کی ساری چیزوں سے بڑھ کر رسول کی محبت اگر دل میں نہیں ہے تو سمجھ جاؤ کہ ایمان خسارے میں. اس حدیث کی تشریح میں واضح کیا جاتا ہے کہ جب اللہ نبی علیہ السلام نے حدیث فرمائی کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ رسول سے محبت نہ کرے اور سب سے زیادہ محبت نہ کرے. حضرت عمر بن خطاب نے کہا: اللہ کی قسم اے نبی، میں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں، میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنی جان سے بڑھ کر محبت نہیں کرتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: تمہارے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. انہوں نے کہا: ایسی بات ہے. تب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: کہا میں آپ سے محبت کرتا ہوں یہاں تک کہ اپنی جان بھی جائے. تب جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: تمہارے دل میں ایمان داخل ہوا ہے، اب تم کامل مومن کہلانے کے لائق. معلوم یہ ہوا کہ نبی سے محبت کرنا یہ ایمان کی تکمیل ہے، اور نبی سے محبت نہ کرنا یہ ایمان کا نقص ہے، ایمان کا خلل ہے، ایمان کا خسارہ ہے. اور ایک آیت میں اللہ رب العالمین نے دھمکی دی ہے کہ اگر انسان کے دل میں دنیا جہاں کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، بیوی بچوں کی محبت ہو، دنیا جہاں کی محبت ہو، نبی کی محبت نہیں ہے، یہ بہت بڑی تباہی کا ذریعہ ہے، عذاب کا سبب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 24: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال
تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. اے نبی آپ کہہ دیجیے اگر تمہارے آبا و اجداد، تمہارے بھائی بہن، تمہاری بیویاں، تمہارے بچے اور تمہاری تجارت، تمہاری دولت اور تمہاری کوٹھی، تمہارا بنگلہ، تمہارا مکان، یہ ساری دنیا کی چیزیں جیسے رشتے دار ہے، ماں باپ ہے، اولاد ہے، بیوی بچے ہیں، بال بچے ہیں، تجارت ہے، کاروبار ہے، دولت ہے، بنگلہ ہے، گھر مکان ہے، یہ سب چیزیں اگر انسان کے دل میں بالکل رد بس جائے، یہاں تک کی محبت پہنچ گئی کہ وہ اللہ اور رسول کی باتوں کو نہیں سنتا ہے، دنیا کی بڑی محبت ہے، اللہ اور رسول اور جہاد کی سبیل اللہ سے بڑھ کر دنیا کی محبت ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے محبت رسول کے نہ ہونے کی بنیاد پر عذاب کی دھمکی دی ہے کہ اگر انسان کے دل میں دنیا جہاں کی محبت ہو، اولاد کی محبت ہو، ماں کی محبت ہو، رسول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، رسول سے کوئی محبت نہیں ہے، صرف دنیا کی دولت اور بال بچے، بیوی بچے، گھر، خاندان، کنبہ، قبیلہ، گاؤں علاقہ، بس اسی کی محبت ہے، رسول کی محبت نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین نے بہت بڑی عذاب کی دھمکی دی ہے. اس لیے سب کو چاہیے کہ ہم ایمان کے اندر مکمل طور پہ داخل ہو جائے اور اللہ کے نبی پر ایمان لے کر کے آئے. اس ایمان کا یہی بنیادی حصہ ہے کہ رسول سے محبت کریں، رسول کی تعلیمات پر عمل کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا اس کی باتوں کو تسلیم کیا جائے، یہی حقیقی محبت ہے. جو آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، حقیقت میں اس نے ایمان کی لذت کو محسوس کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من كن فيه وجد به حلاوة الإيمان. کہا تین ایسے لوگ ہیں جن کے اندر یہ تین خصلتیں پائی گئی، حقیقت میں انہوں نے ایمان کی مٹھاس کو، ایمان کی لذت کو، ایمان کی خوشبو کو پا لیا. وہ کیا ہے تین چیزیں؟ نمبر 1 من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. کہا کہ وہ شخص جس کے ہاں اللہ اور رسول کی محبت سب سے زیادہ، وہ ایمان کی خوشبو پائے گا، ایمان کی لذت پائے گا، ایمان کی مٹھاس پائے گا. اگر جس کے اندر ایمان نہیں ہے وہ ایمان کی لذت کو نہیں محسوس کرے گا. اس کی مثال آپ یہ سمجھے جیسے ایک آدمی بخار اچھا کھانا اس کو خراب لگتا ہے، ایسے ہی جس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور رسول کی محبت سمجھ نہیں آئے گی، اللہ اور رسول کی محبت دل میں بیٹھ رہی بھی نہیں، اور جو رسول اللہ کی محبت نہیں بیٹھی تو ایمان کی لذت کہاں سے محسوس ہوگی. تو ہم اللہ اور رسول کی تعلیمات پر عمل کریں، اللہ اور رسول سے محبت کریں، اس راستے سے ایمان کی خوشبو پھیلتی ہے اور اس سے انسان ایمان کی تازگی اور ایمان کی حلاوت اور مٹھاس کو اپنے سینوں میں محسوس کرتا ہے. محبت رسول یہ جنت میں لے جانے والا ہے. اللہ کے رسول سے محبت کرنا یہ بنیادی ذریعہ ہے اس راستے سے آپ کی جنت میں داخل ہوتا ہے. ایک صحابی آئے اور کہا ہے اللہ نبی علیہ السلام متسر قیامت کب قائم ہوگی؟ پیارے نبی کا عمل رہا، تم کو قیامت کی بڑی فکر ہے، تم نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ قیامت آئے گا وقت کیا ہے، تم نے قیامت کی کیا پڑھی ہے، کیا تم نے تیاری کی ہے قیامت کی؟ اس صحابی رسول نے کہا کہ میں کوئی بہت زیادہ نیکی نہیں کیا، بہت زیادہ عبادت نہیں کیا، لیکن میرے دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے. کیا نبی علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ. کہا تم اسی کے ساتھ رہو جس سے تم محبت کرتے ہو. یعنی وہ انسان جو رسول سے محبت کرتا ہے اور رسول کی صحبت حاصل کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو پائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرے گا، وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں ہوگا. اس جملے کے بعد فَإِنَّكَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ کے بعد جو آپ نے ارشاد فرمایا تھا، صحابہ اکرام اتنا خوش ہوئے یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کے بعد سب سے زیادہ خوشی اس جملے سے حاصل ہوئی کہ پیارے نبی یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی جس سے محبت کرتا ہے جنت میں اس کے ساتھ رہے. ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ہم رسول کے ساتھ جنت میں رہیں گے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے. ہمارے اسلام صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرتے تھے. آئیے اس کے کچھ نمونے دیکھتے ہیں. حضرت زید بن دسنہ مشہور صحابی ہے، جنگ بدر کے موقع پر ان کو گرفتار کیا گیا اور گرفتار کرنے کے بعد کافروں نے ان کو سولی پہ چڑھایا. سولی پہ چڑھانے کے وقت ایسے موقع پر یعنی جان نکلنے والی ہے، جان کی قربانی کی باری آئی ہے، دنیا جان میں رخصت ہونے والا ہے. ان سے پوچھا جا رہا ہے اے زید
تمہارے دماغ میں، تمہارے ذہن و دماغ میں کیا بات پیدا ہو، تم کیا سوچ رہے ہو؟ کیا تم یہ سوچ رہے ہو کہ کیا اچھا ہوگا کہ نبی میرے جگہ پہ آجر اپنے بال بچوں میں ہوگا؟ زید بن دسنا نے سوال کیا ہے کہ بتاؤ تم سولی پہ چڑھایا جا رہا ہے، تمہاری جان نکلنے والی ہے، تم کیا سوچ رہے ہو؟ یا تم یہ سوچ رہے ہو کہ تم جس نبی کو مانتے ہو، جس نبی سے محبت کرتے ہو، اگر وہ نبی تمہارے مقام پہ آ جائے اور تم اپنے گھر میں رہو، بچوں کے درمیان رہو، خوشی سے رہو، تمہاری زندگی بچ جائے؟ حضرت زید بن دسنا کہتے دیکھے رسول کی چاہنے والوں، رسول سے محبت کرنے کا جواب کیا؟ وہ کہتے ہیں کہ تم بات کرتے ہو محمد کی، اور اس مقام پر تختہ دار پر، سولی پر، ہم تو نبی سے ایسی محبت کرتے ہیں، نبی کے قدم مبارک سے کانٹا چبھنا بھی ہمارا نہیں کرتے۔ تم جان کی بات کرتے ہو، ایسی کیا جانا، کہیں جانے آ جائے، ہم نبی کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ بالآخر انہوں نے اپنی جان کی قربانی دی۔ ایک صحابیہ ہے بنو دیرار قبیلے کی ایک خاتون ہے، انصاری صحابیہ، جنگ احد کے موقع پر ان کے شوہر کی شہادت ہوئی۔ غور سے سنیں اس واقعے کو، ان کے شوہر کی شہادت ہوئی، ان کے ابو کی شہادت ہوئی، شہید ہو گئے، ان کے بھائی کی شہادت ہوئی۔ سوچیے اس خاتون سے جس کا شوہر تھا، سوچیے اس خاتون سے جس کا والد کا وفات نہ ہو، سوچیے اس خاتون کا جس کا کوئی بھائی نہ ہو، ایک ہی لمحے ایک ہی جنگ میں 3 رشتہ پیش کیا جائے۔ ایک تو شوہر ہے جو سب سے بڑی قربانی شوہر کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد اس کا باپ کی شہادت ہو رہی ہے، اور اس کے بعد اس کے بھائی کی شہادت ہو رہی ہے۔ سوچیے کتنا غم لاحق ہوتا ہے، کتنی تکلیف ہوتی ہے، مگر کیونکہ شہادت ہوئی، کوئی غم نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بار بار آنے والے قافلوں سے پوچھتے ہیں، وہ خاتون پوچھتی ہے کہ کیا ہوا، کسی آنے والے کے ساتھ تمہارے شوہر کی شہادت ہوئی، پھر دوسرا قافلہ آیا، کہا تمہارے بھائی کی شہادت ہوئی، تیسرا قافلہ آیا، کہا کہ تمہارے والد کی شہادت ہوئی، کہا کوئی بات نہیں۔ بتائیے محمد کیسے ہیں، رسول اللہ کیسے ہیں؟ اس خاتون نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کہا کل مصیبت بعد جلل، کل مصیبت بعد جلل، کہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھ لینے کے بعد ساری مصیبتیں ختم ہو گئی۔ پیارے رسول تو زندہ ہے، میرے ابو کی شہادت ہوئی کوئی بات نہیں، میرے بھائی کی شہادت ہوئی کوئی بات نہیں، میرے شوہر کی شہادت ہوئی اور شہید کر دیے کوئی پرواہ نہیں، رسول اللہ تو زندہ ہے کہ زندہ ہے۔ یہ ہے محبت رسول، یہ رسول سے محبت کرنے والے، یہ ہے رسول کو چاہنے والوں کا جواب۔ پیارے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے کی بات ہم کر رہے ہیں اور صحابہ کرام کے نمونے پیش کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی بات ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام کی شخصیت ہی ایسی تھی، اللہ کے نبی علیہ السلام کا مقام ہی ایسا تھا، آپ اتنے اچھے تھے ہی کہ یہ انسان سے انسان صحابہ کرام، یہ جامد اشیاء، یہ لکڑی کی چیز، یہ پہاڑ، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ درخت، یہ ساری کائنات آپ سے محبت کرتی تھی۔ مکہ کے اندر آپ جب جاتے تھے تو پہاڑ آپ کو سلام کرتا تھا، یہ محبت کی نشانی ہے۔ پہاڑ پتھر چیز ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر کو خطبہ دیا کرتے تھے، جس لکڑی کو ٹیک لگا کر آپ کھڑے ہوتے تھے اور لوگوں کو جمعہ کی نصیحت کیا کرتے تھے، جب آپ نے اس لکڑی کو ہٹا دیا اور ممبر پر آپ کھڑے ہو گئے تو جو لکڑی کو آپ پکڑ کے خطبہ کیا کرتے تھے، اس کے چھوڑ دینے کی وجہ سے وہ لاٹھی اور لکڑی بھی رونے لگی۔ جمعہ کے دن کی جمعہ کے خطبے کے اندر آپ علیہ السلام نے اس لکڑی کو چپ کرایا، وہ لکڑی ایسی ہی اس سے آواز آئی تھی جیسے کہ چھوٹا بچہ ماں کے چھوڑنے سے ہوتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت تھی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تھا کہ انسان کو انسان، یہ جامد اشیاء جن کے پاس نہ کوئی عقل ہے، نہ کوئی زبان ہے، نہ کوئی دماغ ہے، نہ بولنے کی صلاحیت ہے، نہ سوچنے کی صلاحیت ہے، مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس قدر غالب تھی کہ لکڑی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتی تھی۔ جنگ احد کا جو پہاڑ ہے، جہاں پہ احد کی لڑائی ہوئی تھی، احد ایک بڑا پہاڑ ہے، تقریباً 7 کلومیٹر کا یہ سلسلہ ہے، پہاڑی سلسلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی طرف آتے تھے، جنگوں سے واپس آتے تھے، تو آپ نے ایک موقع پر جنگ تبوک کی واپسی آپ نے فرمایا تھا، احد جبل نحبه يحبنا، اللہ اکبر، کہا کہ احد پہاڑ یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم سے محبت کرتے ہیں۔ آپ غور کیجیے، پہاڑ ہے، وہ اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ بتائیے ہم کتنے بدنصیب ہوں گے اگر ہمارے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، ہم کتنے بے غیرت ہوں گے، کتنے بے حیا ہوں گے، بے شرم ہوں گے اگر ہمارے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو، ہم کتنے بے ایمان ہوں گے اگر ہمارے دل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی تھی کہ اپنے کیا ہے کہ دشمن سب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم متاثر تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر تھے۔ حضرت عروہ بن مسعود
کافر ہے، ابھی اسلام قبول نہیں کیے. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے کافروں کے نمائندہ بن کے آئے. انہوں نے کیا کہا؟ واللہ لقد وفدت للملوک ووفدت قیصر وکسریٰ. کہا میری شخصیت، عروہ بن مسعود کہتے ہیں میری شخصیت، میں ایسا شخص ہوں کہ جو میں نے بادشاہوں کا دورہ کیا، بادشاہوں کی ملاقات کی ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، اور میں قیصر و کسریٰ کے بادشاہوں سے ملا ہوں. لیکن ایک بات ہے کہ واللہ رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا میں نے قیصر و کسریٰ کے دربار کو بھی دیکھا ہے، میں ان کے ماننے والوں کو بھی دیکھا ہے، بڑے بڑے بادشاہوں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے ذمہ داروں کو دیکھا ہے، مگر جس طریقے سے رسول کے چاہنے والے رسول سے محبت کرتے ہیں، رسول اللہ سے جس قدر محبت کرنے والے محبت کرتے ہیں، میں نے ویسا کسی بادشاہ کو نہیں دیکھا ہے. ویسا میں نے قیصر و کسریٰ کے درباروں کو نہیں دیکھا کہ اپنے بادشاہوں کی عزت و تعظیم کرتے محبت کرتے. حضرت ابو سفیان کہتے ہیں جس کو اسلام قبول نہیں کیے تھے، ما رأيت في الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا کہ میں نے اصحاب محمد سے بڑھ کر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں سے بڑھ کر نبی کی محبت کرنے والے دنیا میں کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے. بڑے بڑے بادشاہ کی کیا عزت ہوگی، بڑے بڑے قائد اور لیڈر کی کیا عزت ہوگی، ان کا کیا ادب احترام ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و تعظیم اور محبت جس قدر اصحاب محبت محمد کی کرتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان کا کسی انسان کو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں. یہ تو کچھ نمونے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے حوالے سے پیش کیے جا رہے تھے. اور کچھ مثالیں ہیں. سواد بن غزیہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ بدر کے موقع پر جب سب درست کی جا رہی تھی، جب مجاہدوں کو صفوں میں کھڑا کیا جا رہا تھا، تو یہ تھے سواد بن غزیہ تھوڑے سے آگے تھے. اللہ کے نبی نے اپنی لکڑی سے لاٹھی سے ان کو پیچھے کیا. وہ کہنے لگے آپ نے مجھ کو ایک ٹہنی ماری. اس صحابی نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بدلہ چاہیے کیونکہ آپ نے مجھ کو ایک چھڑی مار دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے بدلہ تو بدلہ لے لو. کہا کہ جب آپ نے مجھ کو چھڑی سے مارا تھا میری پیٹھ ننگی تھی، میں بدلہ لوں گا تو آپ کی پیٹھ ننگی ہونی چاہیے. اور لوگ صحابہ کرام بالکل بیکار مجھے کیا بات ہے کہ ایک آدمی اللہ کے نبی سے بدلہ نہیں لے پا رہا، لوگ پریشان ہیں. اللہ کے نبی نے اپنے چادر کو اتارا اور کہا آپ تم بدلہ لے لو. وہ آگے گئے اور آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کو بوسا دیا اور چڑھ گئے اور وہ کہنے لگے کہ یہ جنگ کا موقع ہے، یہ زندگی اور موت و حیات کے تشخص ہم لوگ یہاں پہ کھڑے ہیں. کیا معلوم کہ آج ہمارے دن کا آخری حصہ ہو، ہم یہاں جا کے آپ کا بوسا لے کر کے، آپ سے ملاقات کر کے، آپ کی پیٹھ کو چوم کر کے جائیں اور شہید ہو جائیں. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا کرتے تھے. اسی طریقے سے ایک اور واقعہ ہے کہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ جنگ احد کے موقع پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ نے قربانی پیش کی تھی. کوئی صحابی اتنی بڑی قربانی دے نہیں سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا یہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ کی قربانیاں احد کے موقع پر اتنی زیادہ ہے، اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی انسان کو زندہ شہید زمین پر چلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے وہ طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھے. ان کے جسم پر 70 سے زائد تلوار، نیزے اور تیر کے نشان لگے ہوئے. وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حفاظت کرتے تھے، آگے بڑھ جاتے تھے، دائیں بڑھ جاتے تھے، آپ کو پیچھے رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے سینے کو آگے رکھتے تھے. یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور آپ کی حفاظت میں آپ کے سینے کو چلنی چلنی کر دیا گیا. لیکن اللہ نے آپ کو زندگی دی اور آپ کافی طویل بڑھ گئے. حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو ہجرت کے سفر میں آپ دیکھیے کبھی کبھی آپ آگے چلے جاتے تھے، کبھی کبھی آپ پیچھے ہو جایا کرتے تھے، کبھی آپ دائیں ہو جایا کرتے تھے، کبھی بائیں ہو جایا کرتے تھے. آپ نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ میں آگے بڑھ جاتا ہوں. کیوں؟ مجھے خطرہ لگتا ہے کہیں کوئی دشمن آگے سے نہ آ جائے تو آگے میں بڑھ جاؤں. پیچھے ہٹ جاتا ہوں، مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ دشمن کہیں پیچھے سے نہ آ جائے. کبھی دائیں بڑھ جاتا ہوں، کبھی بائیں بڑھ جاتا ہوں، مجھے ایسا احساس ہوتا ہے کہ دشمن آگے نہ بڑھ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی میں حفاظت کروں اور اگر کوئی دشمن آئے تو پہلے تیر اور نیزہ پہلے مجھ کو لگے. یہ ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد کے موقع پر جب دشمنوں کا قافلہ بالکل آپ کے سر پر آ گیا تھا، آپ کے دانت شہید کر دیے گئے، آپ کے رخسار پر، آپ کے گال پر آپ کی خون جو تھی، جو آپ کے ہیلمٹ تھا جس کو جنگی ٹوپی پہنے ہوئے تھے، وہ کڑی آپ کی پیشانی پر اور آپ کے گال پر لگ گئی، دھس گئی، خون بہنے لگا. اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کون ہے مسلمان جو میری حفاظت کرے، میری جان بچائے، میں اس کو جنت کی خوشخبری دیتا ہوں. ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان کی قربانی دے دیتے ہیں.
7 انصاری صحابی، ایک نہیں 7 انصاری صحابی بدر کی لڑائی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے نام پر اپنی جان کی قربانی دے دیے. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی تھی، اللہ کے نبی کو چاہتے ایسے تھے کہ وہ اپنی جان بھی قربان کر دیا کرتے تھے. یہی مفہوم ہے حدیث کا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی جان کو کر کے مجھ سے محبت کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دشمن تھے، صحابہ کرام ان سے اس قدر نفرت بھی کیا کرتی ہے. یہی محبت ہوتی ہے. محبت یہی ہوگی کہ نبی جن سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت کی جائے، اور نبی کے جو دشمن ہے ان سے دشمنی کی جائے. نبی کا دشمن ابو جہل جنگ بدر کے موقع پر جو آیا مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے، صحابہ کرام نبی کی کیسی عزت کرتے تھے اس کی مثال آپ دیکھیں. کیسے عزت کرتے تھے، کیسی محبت کرتے تھے صحابہ کرام. معاذ اور معاویہ جو مدینہ کے چھوٹے بچے افوا کے بیٹے، وہ آگے پوچھتے ہیں اے عبد الرحمن بن عوف، بتائیے اس میں کون ابو جہل، کیونکہ یہ مدینہ کے تھے، ابو جہل تو مکہ کا تھا اور چھوٹے بچے تھے، پہچان نہیں سکتے کون ابو جہل. ابو جہل کون بتائیے. کہا تم دونوں چھوٹے بچے کیا کرو گے، یہ 16 17 18 سال کے بچے. کہا کہ اگر یہ مل گیا تو وہ ہے تو ہم ہیں. کہا کیا بات ہے، کتنے حوصلے کی بات ہے، کتنی شجاعت اور بہادری کی بات ہے. کہا اگر وہ مل گیا تو وہ رہے گا یا ہم رہیں گے. ابو جہل جب آ رہا تھا تو عبد الرحمن بن عوف نے کہا دیکھو تمہارا شکار ہے. یہ دونوں دوڑتے رہ گئے اور ابو جہل کو تلوار ماری، اس کو قتل کر دیا. مر گیا. کیوں مر گیا؟ پوچھا کیا وجہ، کیا کرو گے؟ کہا اس وجہ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ابو جہل کی وہ شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا تھا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مارتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیتا تھا. محبت ایسی کہ جو رسول کے دشمن ہے ان کو سب حدیث دکھانے کے سارے کام آگے. محبت اسی کا نام، محبت رسول اسی کا نام ہے. ہم نبی کے دشمنوں سے محبت کریں، نبی کے دشمنوں سے چاہے ہم کندھے سے کندھا ہاتھ سے ہاتھ ملا کر چلے، یہ ایمان کی اور مسلمان کی پہچان نہیں ہو سکتی ہے. اہل ایمان اور مسلمان کی پہچان بھی ہوتا ہے، پہچان بھی ہوتی ہے کہ وہ نبی کے چاہنے والوں سے چاہت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور نبی کے دشمنوں سے دشمنی رکھتا ہے. تو یہ کچھ نمونے ہیں. یہ کہنا کیوں ہے، یہ تقریر کیوں کیا ہے، اس موضوع پر وضاحت کیوں کیا ہے؟ کچھ ناعمل اندیش سے کہتے ہیں کہ یہ جو اہل حدیث ہیں، جو قرآن حدیث کے صحیح ماننے والے ہیں، وہ نبی کو نہیں مانتے، وہ نبی کو نہیں مانتے. آئیے اس وقت ہم سے پڑھے کہ نبی کو کیسے مانتے. تم نے محبت مطلب کیا سمجھا ہے؟ اہل کتاب نے محبت مطلب کیا سمجھا ہے؟ محبت اس کا نام ہے کہ جب نبی کا نام آئے تو چوم لیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نام نہیں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ ہو تو کھڑے ہو جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا یہی مطلب ہے کہ یہ تیجوا تیجا اور تاریخہ اور بھوج کاتے اور تابع نہیں رہے. محبت رسول کا یہی معنی ہے کہ عید نہیں منائے گا، ٹھنڈی رہے. یہ محبت رسول ہے؟ محبت رسول یہ نہیں ہے. محبت رسول یہ ہے، خاص طور پر سنو، محبت رسول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اس طور پہ کرے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی پیروی کریں، نبی پر ایمان لائے، نبی جیسے کہتے اس کو کرے، اور نبی نے جن چیزوں سے روکا اس سے رک جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو پھیلائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو، اس کی توحید کو، اللہ نبی کی رسالت کو، اللہ کی توحید کو دنیا جہاں کے اندر اس کا ڈنڈا بجائے. یہ محبت رسول ہے. اور لوگوں کو جو اعتراضات کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے تعلق سے، آپ کی سیرت کے تعلق سے، آپ کی تعلیمات کے تعلق سے، اسلام کے تعلق سے جو کیچڑ اچھالا جاتا ہے اس کا اچھا جواب دے جائے. یہ ہے محبت رسول. یہ محبت رسول. محبت رسول یہ نہیں ہے کہ آپ اسے جھنڈی لگا دیں اور لال بتی لگا دیں اور اپنے گھر کو روشن کر لیں، اسلام نہیں ڈالے. یہ محبت رسول نہیں ہے. اگر یہ محبت رسول ہے تو صحابہ کرام ایک کام کر دیا ہوتے، لیکن لوگوں نے کوئی ایک کام ایسا نہیں کیا جو آج کی سماج بہت نظر کیا جا رہا ہے. محبت رسول کا سبق آؤ ہم سے پڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا سنت کی بات کرنے محبت رسول ہے. دنیا والے اماموں کی بات کرتے ہیں، دنیا والے بزرگوں کی بات کرتے ہیں، قصے اور کہانی کی بات کرتے ہیں. قرآن و حدیث کا سبق کوئی نہیں پڑھاتا ہے اور دعویٰ یہ کرتے کہ ہم محبت رسول کی دعوے دار. محبت رسول کا سچے دعوے دار وہ ہے جو سیدھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کی بات کرتا ہے، قرآن و حدیث کی بات کرتا ہے. وہ اللہ کے نبی کا سچا ماننے والا ہے جو اپنی زبان میں بار بار یہ کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا. یہ ہے محبت.
محبت یہ نہیں کہ ہم بچی لے جائے، کھڑے ہو جایا جائے، جھنڈی لگا لی جائے، میلاد پر لیا جائے، جشن منا لیا جائے، یہ محبت رسول نہیں ہے۔ اگر یہ محبت رسول ہوتے تو صحابہ کرام ایک ایک کام کر کے جاتے، لیکن کوئی ایک کام نہیں کیا ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مانیں۔ ہماری زندگی میں سنت نہیں ہے، محبت رسول کا دعوت کو بنائے، نبی جو لے کر کے آئے اس پر ایمان رکھے، اس کو مانے۔ بات سب قرآن حدیث کی کرتے ہیں، لیکن کوئی قرآن حدیث کو ماننے کی تیار نہیں ہے کہ قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے۔ ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں، کیسے پکڑ لیں کہ محبت رسول کا یہ کیا دعوے دار ہے؟ ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں، ہم داڑھی نہیں رکھتے اور ہم کس منہ سے کہتے ہیں کہ محبت رسول ہمارے دل میں ہے، ہم رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ارے اللہ کے نبی کے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی جان کی حفاظت کے لیے، نبی سے محبت کے لیے جان قربانی دی ہے، ہم داڑھی رکھ کر کتنے شرم کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے، کتنی بے حیائی کی بات ہے، کتنی بڑی بدتمیزی ہے، نبی کی شان میں گستاخی ہے۔ نماز ہوتی ہے، اذان ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے اندر ہے، محبت رسول کا دم بھرتے ہیں۔ محبت رسول یہ پانچ وقت کی نماز پڑھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے، لوگوں کو نماز پڑھنے کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ نماز ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہم رسول سے محبت کرتے ہیں، ناپ پڑھ کر کے مشاعرہ کر کے یہ محبت رسول ہے، گا کر کے قوالی بجا کر کے ناچ کر کے یہ سب یہ محبت رسول ہے؟ محبت رسول یہ نہیں ہے اللہ کے بندو۔ محبت رسول یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرو، سنت کو اپنی زندگی میں نافذ کرو، نبی کی بات کو فالو کرو، نبی کی بات اپنی زندگی میں نافذ کرو۔ ہم نبی کی بات نہیں مانتے ہیں، کس منہ سے کہتے ہیں ہمارے دل میں نبی کی محبت ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آپ سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے اور آپ کی سیرت کو پڑھ کر کے اس کو مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه غفور رحيم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين۔